خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کا خادم پاسٹر داؤد آسی اور آپ دیکھ رہے ہیں سلائش ٹی وی۔ آج ہم کلام خدا کو لے کر آپ سب کے ساتھ ہیں اور خداوند آپ سبوں کو بہت زیادہ برکت بخشیں۔ آج ہم کلام خدا میں سے مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل پاک 14 باب اور 25 اور 26 آیت میں سے تلاوت کلام پاک کو سنیں گے۔ میں یہ ضرور چاہوں گا کہ جتنے لوگ ہمارے یوٹیوب چینل پر آئے ہیں آپ اس سرمن کو ضرور سنیے گا۔ اور آج کا ہمارا عنوان ہے شاگردیت کی قیمت۔ خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت بخشیں۔ خدا ہم سبوں سے پیار کرتا ہے، لیکن خدا کہتا ہے کہ آپ بھی اپنے پیار کو دکھائیں۔ ہمیں بھی اپنے پیار کو دکھانا چاہیے خداوند کو۔ خداوند نے اپنا پیار کچھ اس طرح سے دکھایا کہ خداوند نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آج کی تلاوت کلام پاک جو ہم پڑھنے کو ہیں، لکھا ہے جب بہت سے لوگ اس کے ساتھ جا رہے تھے تو اس نے پھر کر ان سے کہا، اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ خداوند اپنے کلام کے اس مجھے اور آپ سبوں کو بڑی برکت بخشے۔ خداوند آپ سبوں کی بڑی رہنمائی کرے۔ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میرا بہن، میرا بھائی، میری ماں وہ ہیں جو میرے کلام کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ آج کی تلاوت کلام پاک میں لکھا ہے، اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ خداوند جہاں کہیں تو جائے گا میں بھی تیرے پیچھے چلوں گا۔ خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا، ہوا کے پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں اور لومڑیوں کے بھٹ، لیکن ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ آگے مکالمہ خاموش ہے، یعنی کہ وہ شخص خداوند یسوع مسیح کے پاس جب آیا تو وہ خداوند یسوع مسیح کو کہتا کہ اب جہاں کہیں بھی جائیں گے، جہاں کہیں یعنی کہ اب جہاں بھی جائیں گے میں آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے چلوں گا۔ تو جیسے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ہوا کے پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں، ہوا کے پرندے تو گھونسلوں میں رہتے ہیں، اور لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں، لومڑیوں کے بھی گھر ہوتے ہیں، ان کے بھی بھٹ جو ہیں ان کے گھر ہیں، لیکن ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں۔ تو آگے مکالمہ خاموش ہے۔ وہ جو شاگرد بننا چاہتا تھا وہ اس لیے خداوند یسوع مسیح کے پیچھے نہیں آیا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے رہ کر وہ دکھوں کو بھی دیکھے گا۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ کہتا کہ خداوند جہاں کہیں تو رہے گا میں بھی تیرے ساتھ رہوں گا۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ کہتا کہ اگر تو دھوپ میں رہے گا تو میں دھوپ میں رہوں گا، اگر تو جھاڑے میں رہے گا تو میں جھاڑے میں رہوں گا، اگر تو بارش میں رہے گا تو میں بارش میں رہوں گا، اگر تو چھاؤں میں رہے گا تو میں چھاؤں میں رہوں گا، جہاں کہیں تو رہے گا خداوند میں بھی تیرے پیچھے رہوں گا۔ لیکن آگے مکالمہ خاموش ہے، یعنی کہ وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ وہ خداوند یسوع مسیح کو ابری ہوئی شخصیت، خداوند یسوع مسیح کو ابرا ہوا نام دیکھ کر خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنا چاہتا تھا کہ خداوند یسوع مسیح جہاں کہیں بیٹھیں گے، خداوند یسوع مسیح جہاں اونچے مقام پر بیٹھیں گے میں بھی وہاں پر بیٹھوں گا، جہاں پر یسوع مسیح رہیں گے میں بھی رہوں گا۔ لیکن جب اسے پتا چلا کہ شاگردیت کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، شاگردیت جو ہے اتنا آسان کام نہیں ہے۔ بائبل مقدس کا شاگرد ہونا، بائبل مقدس کی خدمت کرنا، خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنا، خداوند یسوع مسیح کو فالو کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ بہت سے لوگ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چل رہے ہیں۔ خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت دیں، اچھے سے چلیں، خداوند کو تھامے رہیں، جتنا آپ کے پاس ہے آپ مضبوطی سے پکڑے رکھیں۔ لیکن آج کی تلاوت کلام پاک ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح فرماتے اگر کوئی میرے پاس آئے، خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں اگر کوئی میرے پاس آتا ہے اور اپنے باپ اور اپنی ماں اور اپنی بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی
جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا اگر کوئی اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بہن بھائیوں سے یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ ہم کیسے خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہو سکتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا اگر کوئی میری تعلیم سے زیادہ اپنے ماں باپ کو عزیز سمجھتا ہے تو وہ میرے لائق نہیں ہے۔ اگر کوئی مجھ سے زیادہ عزیز اپنی بیوی کو سمجھتا ہے تو وہ میرے لائق نہیں ہے۔ بہت سی جگہوں پر زندگی کے بہت سے کاموں پر ہمیں خداوند کی آواز کو سننا ہوتا ہے، لیکن جب ہم اگنور کر جاتے ہیں، اپنے بڑوں کے پیچھے لگ کر، اپنی بیوی کے پیچھے لگ کر، اپنے بچوں کے پیچھے ہو کر، اپنے بہن بھائیوں کی طرف دیکھ کر ہم خداوند یسوع مسیح کو چھوڑ دیتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ وہ میرا شاگرد نہیں ہے۔ اس شخص کی طرح بہت سے لوگ آج روپے پیسے کے لیے خداوند کی خدمت میں آ رہے ہیں کہ ہمیں ڈونر مل جائیں، ہمیں باہر کے لوگ مل جائیں، ہمیں روپیہ پیسہ مل جائے اور ہم ایک بڑی کلیسیا بنائیں اور لوگ ہماری واہ واہ کریں۔ لیکن بائبل مقدس کا خدا کیا کہتا ہے؟ بائبل مقدس کا خدا میرا اور آپ کا یسوع کہتا ہے آپ کو اپنی جان کے ساتھ بھی دشمنی کرنی ہوگی۔ اگر یسوع کے لیے اگر آپ کو جان دینی پڑے تو آپ میں دریغ نہ ہو، آپ اپنی جان بھی خداوند یسوع مسیح کے لیے دیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا وہ میرا شاگرد ہے جو اپنی جان بھی میرے لیے داؤ پر لگاتا ہے، جو میرے آئین کے لیے، میرے لیے، میری تعلیم کے لیے اپنے ماں باپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے تمام بہن بھائیوں کو چھوڑتا ہے اور یہاں تک کہ اپنی جان کی بھی فکر نہیں کرتا، وہ میرا شاگرد ہے۔ آگے لکھا ہے جو کوئی اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ صلیب کا مطلب ہے کہ آپ کو دکھوں میں سے گزرنا ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح میں رہ کر آپ پر بہت سے دکھ آ سکتے ہیں، آپ پر بہت سی پریشانیاں آ سکتی ہیں، بہت سی دقتیں آپ کے لیے ہو سکتی ہیں، لیکن آپ کو اپنی صلیب اپنے کندھے پر اٹھا کر خداوند یسوع کے پیچھے پیچھے چلنا ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح کو اپنی لائف میں رکھنا ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح نے جیسے صلیبی دکھ برداشت کیے، لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کے منہ پر تماچے مارے، تھوکا گیا، کوہ کلوری پر دیا گیا، لیکن میری اور آپ کے گناہوں کے لیے میری اور آپ کے خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو دے دیا اور برداشت کی۔ آج میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح کہتا ہے اپنی صلیب اپنے کندھے پر اٹھا لو، یعنی کہ ہمیں برداشت کرنا ہوگا۔ اگر کوئی ہمیں گالی دیتا ہے تو ہمیں برداشت کرنا ہوگا، اگر ہمیں کوئی جھوٹے پاسٹر کہتا ہے تو ہمیں برداشت کرنا ہوگا، اگر کوئی ہمارے منہ پر تماچے مارتا ہے ہمیں برداشت کرنا ہوگا، اگر کوئی ہمارے چرچ کی مخالفت کرتا ہے ہمیں برداشت کرنا ہوگا، اگر کوئی ہمارے ساتھ لڑتا ہے جھگڑتا ہے ہمیں گھر سے نکال دیتا ہے، یہاں تک کہ ہمیں لوگ پاگل کہتے ہیں، ہمیں برداشت کرنا ہوگا، ہمیں برداشت کرنا ہوگا۔ بائبل مقدس کا خدا کہتا ہے کہ آپ کو برداشت کرنا۔ جو کوئی اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ خداوند یسوع مسیح نے صلیب اٹھائی اور برداشت کیا۔ صلیب کیا ہے؟ صلیب دکھ ہے، اور یسوع نے صلیب کو برداشت کیا، صلیب پر اپنی جان دی۔ ہمیں بھی صلیب اٹھانی ہے، یعنی کہ ہمیں بھی برداشت کرنی ہے، اور جب ہمارے اندر برداشت ہوگی، جب ہمارے اندر صبر ہوگا تو خدا ہمیں اپنا شاگرد کہے گا، خدا ہمیں برکت بخشے گا، خدا ہمیں آگے لے کر چلے گا، خدا ہمیں قومیں امتیں مہیا کرے گا۔ ایک اور شاگرد خداوند یسوع مسیح سے فرماتے ہیں، کہتے ہیں خداوند مجھے اجازت دے کہ میں جا کر اپنے پہلے باپ کو دفن کر لوں اور پھر میں تیرے پیچھے ہو لوں گا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے اور تم میرے پیچھے ہو لے۔ میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ایک شخص کو کہتا ہے کہ ہوا کے پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں،
लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, इब्ने आदम के लिए सर धरने की जगह नहीं। ये वो शख्स है जो खुदावंद यीशु मसीह को कहता है कि मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उसे मना कर देते हैं। एक शख्स कहता है कि मुझे जाने दे और जाकर पहले मैं अपने बाप को दफन कर लूं, फिर मैं तेरे पीछे हो लूंगा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, लेकिन तू मेरे पीछे हो ले। माजरा क्या है? वो खुदावंद के आइन को पूरा करना चाहता है, वो अपने बाप की जाकर खिदमत करना चाहता है। उसका बाप करीबुल मर गए, अभी मरा नहीं है, बल्कि वो जाकर अपने बाप की खिदमत करना चाहता है, अपने बाप को संभालना चाहता है और अपने बाप को अच्छा करना चाहता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, लेकिन तू मेरे पीछे हो ले। खुदावंद को ऐसे लोग पसंद हैं जो खिदमत गुजार लोग हैं। खुदावंद को ऐसे लोग पसंद हैं जो अपनी सलीब अपने कंधे पर उठा लेते हैं और खुदावंद यीशु के पीछे पीछे चलते हैं। आपको शागिर्दियत की कीमत देनी होगी, बर्दाश्त करके। अगर आपको सच के एवज कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है तो ऐसा नहीं है कि आप सच ना बोलें, आप सच बोलें और उस दुख को बर्दाश्त करें। आपकी खामोशी में अगर भलाई, आपकी खामोशी में अगर सुलह है, तो कोई आपसे लड़ रहा है, आपको उसके साथ लड़ना नहीं है, बल्कि आपको बर्दाश्त करना है और आपको सुलह कायम रखनी है। आपको मोहब्बत का दर्स देना है, आपको खुदावंद की शागिर्द होने का सबूत देना है, खुदावंद के शागिर्द होने की कीमत देनी है, आपको बर्दाश्त करना है। सो मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हमें जान देने तक कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे हमारा खुदा हमसे दूर हो और हम उसके शागिर्द न रहें। मेरे अजीज़ों, मेरे बहन भाइयों और मेरे हम खिदमत पासबानों, मेरे भाइयों, खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत बख्शे। खुदावंद के आइन और कलाम की तरफ हमेशा लग रहे। खुदावंद आज के कलाम की बस मुझे आप सबों को बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।